اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُم مِّنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے اسے کامل طور سے لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے اس کا کوئی کار رسالت سر انجام ہی نہیں دیا، اور خداوند تعالیٰ تمہیں لوگوں کے ان خطرات سے جن کا احتمال ہے محفوظ رکھے گا، اور خداوند تعالیٰ ہٹ دھرام کفار کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی 67ویں آیت ہے، اور یہ آیت غدیر خم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاجیوں کا مجمع ہے، مگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کا احتمال ہے محفوظ رکھے گا، اور خدا تعالیٰ ہر دھرم کفار کی ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، اس کا کلام بھی حق ہے، تو گویا کہ ان حاجیوں کی صورت میں کفار موجود ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، جو حج بھی کر رہے ہیں، مگر دل میں کفر بھرا ہوا ہے۔ اس آیت کا ایک مخصوص لب و لہجہ ہے جو اس سے پہلے آیات اور اس کے بعد کی آیات سے ممتاز کرتا ہے۔ اس آیت میں روئے سخن صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور یہ آیت صرف انہی کی ذمہ داری کو بیان کرتی ہے۔ اے پیغمبر سے اس آیت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ آیت صراحت اور تاکید کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہی ہے کہ جو کچھ ان پر
ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد اس حکم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے تاکید مزید کے طور پر اس خطرے سے متنبہ کرتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا، حالانکہ وہ ہرگز اس کام کی سر انجام دہی کو ترک نہ کرتے، تو یہ ایسا ہوگا کہ گویا تم نے کوئی کار رسالت سر انجام ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اضطراب اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، اس رسالت اور پیغام کی ادائیگی کے بارے میں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا تمہیں ان کے خطرات سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ آیت کے آخر میں ان لوگوں سے جو اس مخصوص پیغام کا انکار کریں اور اس کے خلاف ہٹ دھرمی کرتے ہوئے کفر اختیار کر لیں، ایک تہدید اور سزا کے عنوان سے یوں کہتا ہے، خدا ہٹ دھرمی کرنے والے کافروں کو ہدایت نہیں کرتا، اور اس حکم کی تبلیغ اور اس رسالت کی تبلیغ نہ کرنے کی صورت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تہدید کہ اگر تم نے اس حکم کو پہنچانے میں کوتاہی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے کوئی کار رسالت سر انجام ہی نہیں دیا، جو قرآن میں صرف اسی آیت میں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا ایسا اہم مقصد اور مطلب تھا جس کے پہنچانے کے لیے خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تاکید کے ساتھ حکم دے رہا ہے۔ اہل سنت کے علماء اور علماء شیعہ کی تحریر کرتا کتابوں میں، خواہ وہ تفسیر کی کتابیں ہوں یا حدیث و تاریخ کی، ان میں بہت زیادہ روایات ایسی ملتی ہیں جو صراحت کے ساتھ اس حقیقت کی بیان کرتی ہیں کہ آیت مذکورہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی طرف اشارہ ہے، اور جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بعد پیش کیا وہ اس کی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم بیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ تفسیر علی ابن ابراہیم میں مرقوم ہے کہ حضرت علیہ السلام کی ولایت کے اعلان سے کافروں کو مایوسی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ موجود نہیں ہیں، جب یہ وفات پائیں گے تو ان کے وفات کے ساتھ اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب خدا بندی ہونے کے اعلان کیا، جب حکم خدا بندی ہونے کا اعلان کیا تو وہ مایوس ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا
اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے بھی گئے تو بھی علی علیہ السلام جیسے مضبوط انسان اسلام کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اسلام میں ایک فرض کے بعد دوسرا فرض نازل ہوتا رہا اور تمام فرائض کے آخر میں ولایت کا فریضہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد میں کوئی اور فرض نازل نہیں کروں گا، اب میں نے تمہارے لیے تمام فرائض مکمل کر دیے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے ان دونوں آیات میں دیکھا کہ ایک آیت خطبے سے پہلے جو کہ غدیر خم میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، ایک خطبے سے پہلے کی آیت ہے اور ایک خطبے کے بعد کی آیت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا۔ حجۃ الوداع کے مراسم جس قدر باوقار ہو سکتے تھے اس قدر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں اختتام پذیر ہوئے۔ سب کے دل روحانیت سے سرشار تھے۔ ابھی ان کی روح اس عظیم عبادت کے معنوی لذت کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس عظیم نعمت سے فیضیاب ہوئے اور اس سعادت کے حاصل ہونے پر جامع میں پھولے نہیں سماتے تھے۔ نہ صرف مدینہ کے لوگ اس سفر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، بلکہ جزیرہ نمائے عرب کے دیگر مختلف حصوں کے مسلمان بھی یہ عظیم تاریخی اعزاز و افتخار حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ سرزمین حجاز کا سورج اور پہاڑوں پر آگ برسا رہا تھا، لیکن اس سفر کی بے نظیر روحانی مٹھاس تمام تکلیفوں کو آسان بنا رہی تھی۔ زوال کا وقت نزدیک تھا۔ آہستہ آہستہ اس سرزمین اور اس کے بعد خشک اور جلانے والے غدیر خم کے بیابان نظر آنے لگے۔ دراصل یہاں پر ایک چوراہا ہے جو حجاز کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ شمالی راستہ مدینے کی طرف، دوسرا مشرقی راستہ عراق کی طرف، تیسرا مغربی ممالک اور مصر کی طرف، اور چوتھا جنوبی راستہ سرزمین یمن کو جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر آخری مقصد اور اس عظیم سفر کا اہم ترین کام انجام پذیر ہوتا تھا، تاکہ مسلمان پیغمبر کی اہم ذمہ داریوں میں سے ان کا آخری حکم جان کر ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ جمعرات کا دن تھا اور ہجرت کا 10واں سال۔ 8 دن عید قربان کو گزرے تھے کہ اچانک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے ہمراہیوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں نے بلند آواز سے ان لوگوں کو جو قافلے کے آگے چلے جا رہے تھے واپس لوٹنے کے لیے پکارا اور اتنی دیر کے لیے ٹھہر گئے کہ پیچھے آنے والے لوگ بھی پہنچ جائیں۔ آفتاب خط نصف النہار سے گزر گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ لوگوں کو نماز ظہر پڑھنے کی دعوت دی۔ مسلمان جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن فضا اتنی گرم تھی کہ بعض لوگ مجبور تھے کہ وہ اپنی عبا کا کچھ حصہ پاؤں کے نیچے
اور باقی سر کے اوپر لے لیں، ورنہ بیاباں کی گرم ریت اور سورج کی شعاعیں ان کے سر اور پاؤں کو تکلیف دے رہی تھیں۔ اس صحرا میں کوئی سائبہ نظر نہ آتا تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ یا گھاس، صرف چند بے برگ و بار بیابانی درخت تھے جو گرمی کا سختی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ انہی چند درختوں کا سہارا لیے ہوئے تھے اور انہوں نے ان برہنہ درختوں پر ایک کپڑا ڈال رکھا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سائبان سا بنا رکھا تھا، لیکن گرم ہوا اس سائبان کے نیچے سے گزرتی ہوئی سورج کی جلانے والی گرمی کو سائبان کے نیچے بھی پھیلا رہی تھی۔ بہرحال ظہر کی نماز ادا کی گئی۔ ابھی مسلمان ارادہ کر رہے تھے کہ فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے خیموں میں جا کر پناہ لیں جو انہوں نے اپنے ساتھ اٹھا رکھے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ سب کے سب خداوند تعالیٰ کا ایک نیا پیغام سننے کے لیے تیار ہوں، جسے ایک مفصل خطبے کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملکوتی چہرہ اس عظیم اجتماع میں دور سے دیکھ نہیں پا رہے تھے، لہٰذا اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر تشریف لے گئے، پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا بجا لائے، خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یوں خطاب فرمایا: میں عنقریب خداوند متعال کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں۔ میں بھی جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو۔ تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ لوگوں نے بلند آواز میں کہا: ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ رسالت انجام دیا اور خیر خواہی کی ذمہ داری کو انجام دیا اور ہماری ہدایت کی راہ میں سعی و کوشش کی۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم لوگ خدا کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس دن مردوں کے قبروں سے مبعوث ہونے کی گواہی نہیں دیتی؟ سب نے کہا: کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خداوندہ گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا: اے لوگوں، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ اس کے بعد سارے بیاباں پر سکوت کا عالم طاری ہو گیا، سوائے ہوا کی سنسناہٹ کے کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دیکھو، میں تمہارے درمیان دو گراں نمایاں اور گراں قدر چیزیں بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ گراں نمایاں چیزیں کون سی ہیں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ثقل اکبر ہے، اس کا ایک سرا تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، اس سے ہاتھ نہ ہٹانا اور نہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوسرا گراں قدر یادگار میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔
اور مجھے خدائے لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بحشت میں مجھ سے آ ملیں گے۔ ان دونوں سے آگے بڑھنے اور ان سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا کہ اس صورت میں بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارد گرد نگاہیں دوڑا رہے ہیں، گویا کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر پڑی، فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں اتنا بلند کیا کہ دونوں کے بغلوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی، اور سب لوگوں نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو اسلام کا وہی سپہ سالار ہے کہ جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز زیادہ نمایاں اور بلند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بتاؤ وہ کون ہے جو تم لوگوں کی نسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے؟ اس پر سب حاضرین نے بیک وقت آواز جواب دیا کہ خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا میرا مولا ہے اور رہبر ہے، اور میں مومنین کا مولا اور رہبر ہوں، اور ان کے اوپر ان کی نسبت خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میرا ارادہ ان کے ارادے سے مقدم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی علیہ السلام بھی اس کے مولا اور رہبر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی، گویا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے مولا ہیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی امت کے مولا ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام کے مولا ہیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ان کے مولا ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کے مولا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، بار الہ، جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کی مدد سے کنارہ کشی کرے تو اسے اپنی مدد سے محروم رکھ، حق کو ادھر پھیر دے جدھر وہ رخ کریں۔ اس کے بعد فرمایا، تمام حاضرین آگاہ ہو جائیں اس بات پر کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ختم ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے میں شرابور تھے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ دوسرے تمام حاضرین کے بھی سر سے پاؤں تک پسینہ بہہ رہا تھا۔ ابھی اس جمعیت کی صفیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئی تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور تکمیل دین کی پیغمبر کو بشارت دی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین و آئین کو کامل کر دیا،
اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ اتمام نعمت کا پیغمبر سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر طرح کی بزرگی اور بڑائی خدا ہی کے لیے ہے کہ جس نے اپنے دین کو کامل فرمایا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کیا، اور میری نبوت اور رسالت اور میرے بعد کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے لیے خوش ہوا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان سن کر حاضرین میں مبارکباد کا شور برپا ہوا۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس اعزاز و منصب پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ معروف شخصیتوں میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف سے مبارکباد کے یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں کہ انہوں نے کہا، مبارک ہو اے فرزند ابی طالب کہ آپ علیہ السلام میرے اور تمام صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں کے مولا اور رہبر ہو گئے۔ اس وقت ابن عباس نے کہا، بخدا یہ عہد و پیمان سب کی گردنوں میں باقی رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔